بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس مالک کے نام سے جس نے یہ سارا سنسار بنایا اور اس سنسار میں اس نے مانو جاتی کو سب سے اونچا اٹھایا، اور یہاں جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا سب اسی مانو جاتی کے لیے پیدا کیا، اور اس نے اپنے میسنجرز کو، پیغمبروں کو بھیجا اس دنیا میں تاکہ وہ لوگوں کا مارگدرشن کریں، ان کو صحیح راستہ بتائیں، ان کو انسانیت کا پاٹھ پڑھائیں، مانوتا کا پاٹھ پڑھائیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جو انسان رہتے ہیں اگر ان کے اندر انسانیت نہ ہو، صحیح مانوتا نہ ہو، تو پھر یہ دنیا نہ رہ جائے، یہ جہنم بن جائے، یہاں رہنا دوبھر ہو جائے۔ دنیا میں جو سب سے اونچی چیز ہے وہ انسانوں کی انسانیت ہے، وہ مانو جاتی کی مانوتا ہے۔ اگر یہ مانوتا قائم ہے، یہ باقی ہے، تو اس سے جیون کا مزہ ہے، اس سے زندگی کا آدمی لطف حاصل کرتا ہے۔ اور اگر یہ اصل جو انسان کی خصوصیت ہے اگر یہ باقی نہ رہے تو پھر زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت بڑے افسوس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جس طرح بھید بھاؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارا ملک جس کا اپنے ایک اتہاس رہا ہے، جس کی ایک تاریخ رہی ہے، محبت و پیار کی تاریخ رہی ہے، امن اور شانتی کا یہاں ہمیشہ میسج دیا گیا ہے، اور ساری دنیا نے اس ملک سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ سپر پاور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بن چکا ہے، لیکن یہ سپر پاور جو بنا وہ اپنی محبت و پیار سے بنا۔ اس کے اندر جو آپس کی محبتیں تھیں، ایک دوسرے سے جو ایک لگاؤ تھا، اور یہ ایک یہاں کی سنسکرتی رہی ہے، یہاں کی ایک تاریخ رہی ہے۔ آپ یہاں کی 1000 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے پہلے چلے جائیے۔ اس ملک میں مختلف مذہب کے لوگ آئے، مختلف کلچر کے لوگ آئے، مختلف علاقوں کے لوگ آئے، اس ملک نے سب کو گلے لگایا، یہاں سب مل جل کر رہے۔ کبھی یہاں کی مٹی میں بھید بھاؤ نہیں سکھایا گیا۔ میں کیا عرض کروں، اس وقت جو ہمارے سامنے حالات ہیں، ان حالات میں اس وقت بڑی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں کی جو اصل اس کی تاریخ رہی ہے ملک کی، اس کو یاد کیا جائے اور اس کو دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں ان دیواروں کو چھوٹا کیا جائے۔ ہمارے پیام انسانیت فورم کے ایک بڑے پروکتا مولانا عبدالکریم پاریک صاحب یہ بات کہتے تھے کہ آپ اپنے گھروں کی دیواروں کو چھوٹا کریں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، آدمی بہت سی باتیں نہیں جانتا، اور باتیں بعض مرتبہ پھیلائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی بھاونائیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، تو اس پورے ملک کو بعض مرتبہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہاں کے رہنے والے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، وہ سکھ ہوں یا عیسائی ہوں یا جینی ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سبھی اسی ملک کے لوگ ہیں، سب اسی ملک کی انرجی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی اس ملک کی رہنے والی کمیونٹی کو، رہنے والے لوگوں کو کمزور کیا جاتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اس ملک کی طاقت پر گویا کہ ضرب لگائی جاتی ہے، ملک کی طاقت کو کمزور کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے ملک کو آگے لے جانے کے لیے، اس کو سپر پاور بنانے کے لیے کہ ہم یکجٹ ہو کر کوشش کریں، اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے ہم کام کریں۔ اور اس ملک کو جو اس وقت ایک گھن لگ گیا ہے، ایک روگ لگ گیا ہے، جس طرح یہاں کرپشن پیدا ہو رہا ہے اور جس طرح لوگ منمانی کر رہے ہیں، اور ایک مزاجوں کے اندر جو ایک تشدد پیدا ہو گیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی چیز ہے۔
مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس تحریک کے قائم کرنے والے اس کے فاؤنڈر ہیں، میں نے ان سے کئی مرتبہ درجنوں مرتبہ یہ بات سنی، اور انہوں نے نہ جانے کتنی جگہ یہ بات کہی کہ ملک 3 پلرز پر قائم ہے، اگر یہ 3 پلرز اس ملک کے لیے مضبوطی سے قائم رکھے جائیں گے اور ان کو کمزور ہونے سے بچایا جائے گا تو یہ ملک بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت کو قائم رکھنا ہے، ڈیموکریسی کو قائم رکھنا ہے، یہ اس ملک کا بڑا مضبوط پلر ہے۔ اور دوسری چیز سیکولرزم ہے، ہمیں جو مذہب کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، ان کو اس کی آزادی دی گئی ہے، یہاں کے قانون نے آزادی دی ہے، جو یہاں کا لا ہے۔ وہاں آپ دیکھیے یہاں جو اس کے قائم کرنے والے، اس کے بنانے والے ہیں، انہوں نے اس کا خیال رکھا کہ ملک کے جتنے بھی باشندے ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے، کمزوروں کا حق دیا جائے، اوپر جو ترقی یافتہ لوگ ہیں ان کو بھی حق دیا جائے۔ یہاں جو قانون ہے اس میں ہمیں ہم سب کو حق دیا گیا کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے یہاں کہ وہ سر تھوپا جائے۔ یہ سیکولرزم اس ملک کی بنیادوں میں شامل رہا ہے۔ ہمارے جن بھائیوں نے اس ملک کے لیے آزادی لڑی ان کے سامنے یہ حقائق تھے۔ اسی طرح تیسرا جو پلر ہے وہ نان وائلزم ہے، یعنی عدم تشدد ہے۔ اگر مزاجوں میں تشدد پیدا ہوگا، انتہا پسندی پیدا ہوگی تو یاد رکھیے ہم آرام سے جی نہیں سکیں گے، ہر ایک کے لیے ہمارے ذہنوں میں دشمنی آ جائے گی۔ یہ کیا زندگی ہے کہ آدمی جب اپنے بچے کو اسکول بھیجے یا اپنی بچی کو کہیں کالج بھیجے تو کوئی اطمینان نہ ہو کہ یہ خیریت سے آئے گی یا نہیں آئے گی، یا کوئی واقعہ پیش آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ آخر یہ جو حالات یہاں پیدا ہوئے، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ یہ اس لیے پیدا کیے گئے کہ اس میں ہمارے سامنے جو ملک کا دستور ہے وہ دستور شاید ہمارے سامنے نہیں رہا، اور جو یہ ایک خود غرضی پیدا ہو رہی ہے، یہ سیلفی سسٹم جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، خود غرضی کا جو ایک نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں خاص طور سے اس جلسے کے مادھیم سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ آپ انسانیت کو بڑھاوا دیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نمک کے اندر نمکینی ہوتی ہے اور شکر کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، اور یہ شکر کی مٹھاس اس کی اصل قیمت ہے، اور نمک کی نمکینی اس کی اصل قیمت ہے۔ اگر شکر میں مٹھاس نہ رہے تو شکر کی کیا قیمت ہے؟ اس کو لے جا کر لوگ شاید کوڑے میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح نمک میں نمکینی نہ رہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ انسان جو اس دنیا کی سب سے بڑی قیمت رکھنے والی مخلوق ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہے، اس کے اندر مانوتا ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر دوسروں کو دیکھ کر ایک دل دھڑکتا ہے۔ اگر کسی کو دکھی دیکھتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے، اور اگر کسی کو خوشی میں اور آرام میں دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ انسان کی یہ خوبی ہے۔ اگر یہ خوبی نہ رہے، مانو کے اندر اگر یہ مانوتا نہ رہے، انسانوں میں اگر یہ انسانیت نہ رہے تو انسان کی کوئی قیمت اس دھرتی پر نہیں ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر یہ جو حالات ہمارے ہاں پیدا کیے جا رہے ہیں، جو دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں، اگر یہ بڑھتی رہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہاں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے بھی خطرہ ہے، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ ہمیں یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا علی میاں بیمار تھے، اس وقت کے جو پردھان منتری تھے اٹل بہاری واجپئی جی، وہ مولانا کو دیکھنے کے لیے آئے۔ میں وہاں پہ موجود تھا۔ مولانا نے ان کو دیکھا تو کہ دیکھتے ہی مولانا کے زبان سے جو پہلا جملہ نکلا، پہلا شبد نکلا، وہ مولانا نے کہا کہ واجپئی جی آپ فکر کیجئے ملک کی، یہ ملک کس رخ کی طرف جا رہا ہے، اگر ہم نے اس کو نہ سنبھالا تو ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اور پھر مولانا نے ایک اداہرن دیا، ایک جیسے بہت بڑا شپ ہے، اور حقیقت میں یہ بات پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ بات آپ نے فرمائی تھی، جیسے ایک بہت بڑا شپ ہے اور کچھ لوگ اپر کلاس میں ہیں اور کچھ لوگ لوور کلاس میں ہیں۔ لوور کلاس والے پانی لینے کے لیے اپر کلاس میں جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، پانی گرتا ہے، شور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اوپر مت آئیے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب نیچے والے نیچے جانے کے بعد بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پانی نہیں ملے گا تو ہم جیون کیسے بتائیں گے۔ وہ آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ اگر اوپر ہم نہیں جا سکتے، ہم یہیں سوراخ کر لیتے ہیں، اس شپ میں پانی موجود ہے، پانی آ جائے گا، ہم استعمال کر لیں گے۔ اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے سوراخ کر دیا اس کشتی میں، اس شپ میں، اس جہاز میں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔
اب وہ ہتھوڑی لے کر اس کو اس سوراخ کے لیے کوشش کرتے ہیں اور آواز شروع ہوتی ہے. اوپر والے اب اگر آرام سے سوتے رہے کہ نیچے والے اوپر نہیں آتے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب پانی جہاز میں بھرے گا اور جہاز ڈوبے گا تو نہ نیچے والے بچیں گے اور نہ اوپر والے بچیں گے. مولانا نے ان سے کہا کہ ہم سب اسی شپ میں سوار ہیں, ایک کشتی کے سوار ہیں. اگر اس کشتی میں سوراخ کیا جا رہا ہے, اگر اس شپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. اس سوراخ اس کشتی میں ہم نہیں ہونے دیں گے, اس لیے کہ اس کا نقصان سب کو ہوگا. اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, جس طرح یہاں دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں, بھید بھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے, کبھی یہاں کے یہ اتحاد نہیں رہا. میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں, اور میں نے بعض بڑے ایسے جلسوں میں اور کنونشن میں یہ بات کہی جہاں ایجوکیشن کے بھی اہم لوگ موجود تھے اور بڑے ذمہ دار لوگ موجود تھے, کہ یہاں جو سلیبس تیار کیا جا رہا ہے, اگر اس سلیبس میں بھی ایسی باتیں داخل کر دی گئیں جس سے دلوں میں دراڑیں پیدا ہو, جس سے ہمارے درمیان خلیج پیدا ہو, تو یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے. ہمیں اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے جس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں, جس سے ان کے اندر ملک کی بھی محبت پیدا ہو, انسانیت کی محبت پیدا ہو, انسانی قدریں پیدا ہوں, انسانی ویلوز پیدا ہوں. ابھی ہم نے یہاں حیدرآباد میں ایک بڑا ڈائلاگ کیا جس میں اہم لوگ آئے, ججز بھی آئے اور وہاں کے ذمہ دار قسم کے لوگ آئے, بڑے بڑے کالجوں کے پرنسپلس آئے. ایک ہمارے بڑے کالج کے پرنسپل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آج یہ ہمارے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے, جو ایجوکیشن ان کو دیا جا رہا ہے, اس میں کوئی اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ ان کے اندر انسانیت پیدا کی جائے, ان کے اندر اخلاق کی بلندی پیدا کی جائے. آج حالت یہ ہے کہ جگہ جگہ اولڈ ایج ہوم ہے, جہاں لوگ جب اپنے باپ کی کھانسی سے تنگ آ جاتے ہیں تو ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ وہ ماں تھی جس نے کیسی محبت سے ہم کو پالا. جب ہم اپنے بستر پر ہوتے تھے, چھوٹے تھے اور راتوں کو روتے تھے, یا ہماری ماں ہمیں کاندھے سے لگا کر رات بھر جاگتی تھی, ہمارا باپ ہمیں ٹہلاتا تھا اور ہماری اپنی نیندیں حرام کر کے ہمیں آرام پہنچاتا تھا. آج تھوڑی سی کھانسی برداشت نہیں ہوتی, ہمیں اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی ہم لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں. یہ یورپ کا کلچر تھا جو گویا کہ اس کا اگلا ہوا نوالا ہے, آج ہم اس کو چاٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ مشرقی قومیں جن کے اندر خاندانی روایات ہیں, جہاں محبتیں ہمیشہ رہی ہیں, آپ ان کو قائم رکھیے. یہ یہاں کی ایک تاریخ ہے, یہاں کا اتہاس ہے. اگر ہم نے اس کو باقی رکھا تو ہم اپنی ملک کی عظمت کے ساتھ باقی رہیں گے, اس کی بڑائی کے ساتھ باقی رہیں گے, ہم دنیا کو ایک میسج دینے والے ہوں گے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ محبتیں پیدا کریں اور وہ خاندانی رشتے جو یہاں کے لیے ایک بڑا سوبھاگ رہے ہیں, ہم ان کو باقی رکھیں. اس سے ہمیں زندگی کا ایک لطف آئے گا. کیا مزہ ہے ان لوگوں کو زندگی کا جو رات کو دو نیند کی گولیاں کھائیں اور اس کے بعد بھی ان کو نیند نہ آئے. میرے بھائیوں, یہ جو سکون ہم کو حاصل ہوتا ہے یہ آپس کی محبتوں سے حاصل ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے نوجوانوں میں آج جو برائیاں بڑھ رہی ہیں اور موبائل کے نتیجے میں جس بے حیائیوں کی طرف وہ جا رہے ہیں, اور ابھی بات آئی نشے کی, میں آپ سے کیا کہوں, مجھے موقع ملتا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں جانے کا. آج حالت یہ ہے یونیورسٹیوں کی اور کالجوں کی. ابھی کل پرسوں کی بات میں لکھنؤ میں تھا, ایک بڑی یونیورسٹی کے ذمہ دار قسم کے لوگ آئے اور کہنے لگے مولوی صاحب بڑی فکر کی ضرورت ہے. ہماری یونیورسٹی میں 50% ایسے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو شراب کے اور نشے کے عادی ہو رہے ہیں. اور جب میں ہاسٹل سے گزرتا ہوں تو پیچھے مجھے شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں. اور یہ شراب کیا ہے, نشہ کیا ہے, جب آدمی نشے کا شکار ہوتا ہے کتنے واقعات ہیں. ابھی قریب میں ہماری جو تحریک ہے پیام انسانیت کا, یہ جو مومنٹ ہے مولانا علی میاں نے 1974 میں جس کو الہ آباد سے شروع کیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ یہ خدا کی نگری ہے. میں یہاں سے صدا لگانا چاہتا ہوں اور اس وقت اس کی ضرورت ہے. اور مولانا نے یہ بات بھی کہی تھی کہ میں پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں, لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہاں آپس میں جو دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں, نفرتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے, تو میری نیندیں حرام ہو گئیں اور میں نے یہ صدا لگائی. یہ اگرچہ نقار خانے میں طوطی کی صدا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدا کوئی بے نتیجہ ثابت نہیں ہوگی, کوئی نہ کوئی سننے والا تیار ہو جائے گا.
تو مجھے یاد آتا ہے میں گیا یہاں امرتسر کی طرف. امرتسر میں ایک بڑا پروگرام ہوا پیام انسانیت کا. ہمارے بڑی تعداد میں سکھ بھائی موجود تھے. تو ایک بڑے ذمہ دار ہمارے سکھ بھائی تھے, انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں بہت استقبال کرتا ہوں آپ لوگوں کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ اس آگ کو بجھانے کے لیے نکلے ہیں. آپ کی اگرچہ حیثیت میں دیکھتا ہوں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ پیغام ملک میں پھیلا اور لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھا تو یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کا بجھانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, ابھی واقعہ پیش آیا کہ پیام انسانیت کے ہمارے ساتھیوں نے کوششیں شروع کی. ایک شہر میں الحمدللہ جو کوششیں ہوئیں, 800 بچوں نے نشے سے توبہ کی, ان کا علاج کرایا گیا. اس میں ہندو بھی تھے تقریباً 600, اس میں ہمارے ہندو بھائی ہیں, اور تقریباً 200 ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے توبہ کی. ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ یہ باقاعدہ پولیس اسٹیشن سے, جن سے ہمارا بڑا وہاں گہرا تعلق ہے, وہاں سے فون آیا کہ ایک گھر میں ایک بچہ بالکل بے قابو ہے, پولیس بھی قابو نہیں پا رہی, آپ چلے جائیے, آپ دیکھ لیجئے. ہمارے لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی ماں کا گلا گھونٹ رہا ہے, اور باپ پریشانی کے عالم میں اس کا پاؤں گھسیٹ رہا ہے ایک طرف کو, لیکن بوڑھا باپ کچھ کر نہیں پاتا. اور جب زیادہ طاقت لگائی اس نے, وہ گرا, تو اس نے کیا کیا, اپنے منہ سے اپنے باپ کے پیر پر اس زور سے کاٹا, اس زور سے منہ سے کاٹا کہ پورا لوتھڑا نکال لیا, خون بہنے لگا. خیر اس کو لیا گیا اور کسی طرح اس کو لے جا کر اس کا علاج کرایا گیا, اور ٹھیک ہوا, اور اس کے گھر والے انتہائی شکر گزار ہوئے. یہ اس طرح کی جو سماجی برائیاں ہیں جس سے سماج جوجھ رہا ہے اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہوں, ہم یہ کوشش کریں کہ اس طرح کی سماجی برائیوں کو ہمیں دور کرنا ہے. اور ہمارے نوجوان جن برائیوں کی طرف جا رہے ہیں, اور جو اس ملک کا فیوچر ہے, اس ملک کا مستقبل ہے, اگر یہ غلط راستے کی طرف جائیں گے تو ہمارا ملک غلط راستے کی طرف جائے گا. اور یہ انرجی ہے اس ملک کی, اگر یہ تباہ ہوگی تو ہمارا ملک خطرے میں پڑے گا. ان کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے, سماجی برائیوں کو بھی ہمیں دور کرنا ہے, آپس میں محبتیں ہمیں پیدا کرنی ہے. نفرتوں کو جو لوگ ہوا دے رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ حقیقت میں اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں, جو آگ آج نہیں, وہ آگ کل ان کے گھر کو بھی جلا دے گی. ایک گھر جل رہا ہے, ہم خوش ہیں کہ یہ گھر کسی دوسرے مذہب کا جل رہا ہے, لیکن یاد رکھیے جب آگ آگے بڑھتی ہے اور ہوا تیز ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی آگ یہ کس کا گھر ہے, ہندو کا گھر ہے یا مسلمان کا گھر ہے. ہم سب کو مل کر آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے. جو نفرتوں کی آگ ہے اور محبت کا بادل بن کر برسنے کی ضرورت ہے, جس کی آج میں سمجھتا ہوں اس ملک کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے. آپ کا یہ قصبہ بھٹکل کا جو ایک اپنا اتحاد رکھتا ہے, میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ یہاں جمع ہوئے, آپ محبت لے کر آئے, آپ نفرتوں کو دور کرنے کے لیے, ایک میسج کو دینے کے لیے اور ایک پیغام کو لینے کے لیے آئے. آپ یہاں سے یہ میسج لے کر جائیے, اور یاد رکھیے یہ جلسے تنہا کافی نہیں, یہ ایک ماحول بناتے ہیں, یہاں سے ایک فضا بنتی ہے, لیکن یہاں سے جانے کے بعد آپ اپنے گھروں میں یہ فضا بنائیے, آپ اپنے علاقوں میں یہ ہوا چلائیے. آپ کوشش کیجئے, جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے. اور میں خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں جو بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے, آپ کا اسوہ مبارکہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو جینے کا طریقہ دیا, سلیقہ دیا, وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا تھا, آج حرف بحرف وہ باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں, پڑوسیوں کی مدد کرتے ہیں, جو کام نہیں کر پاتے آپ ان کا کام بناتے ہیں. یہ باتیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. اور پھر آپ کے عفو درگزر کا عالم کیا تھا کہ جو قتل کرنے آئے آپ اس کو بھی معاف فرماتے ہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر وہ آپ کے دشمن جنہوں نے مدینے پر ایک مرتبہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ چڑھائی کی, اور جن کا حال یہ تھا کہ آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے, آپ کے صحابہ کو جنہوں نے شہید کیا وہ سارے کے سارے سامنے موجود تھے. آپ کے ساتھ ایک لشکر تھا, آپ چاہتے سب کے سر ختم کر دیے جاتے, تو ان کے سر جو ہے
ان کو قلم کر دیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی دار و گیر نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ نمونہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا اور آگے بڑھ کر اللہ کے حوالے سے فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کل قیامت پہ اللہ یہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، تو کہے گا یا اللہ تو تیرے پاس سارے خزانے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ ہمارے جو ایمان والے بھائی ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ بغیر فرق کے ہمیں نہیں کہا گیا کہ مسلمان بندہ بھوکا تھا، ہم سے یہ کہا گیا فلاں بندہ بھوکا تھا، کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، ہمارا بھائی ہے، انسانی بھائی ہے، ہمارے وطن کا رہنے والا ہے، ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، ہم کو ایک ماں باپ کا کنبہ ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک ایسی فضا بنائیں جس سے ہم کو جینے کا مزہ آئے۔ اگر ہم نے یہ میسج لیا یہاں سے اور اس کو لے کر ہم گئے جس کی آج بڑی ضرورت ہے، تو اس سے ملک کی فضا دوسری ہوگی، جس سے ہمیں زندگی کا مزہ آئے گا، اپنے اپنے کاموں میں ہمیں کام کرنے کے لیے وقت ملے گا اور ہم اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہم جب سب ایک ہو کر اس ملک کے لیے اتحادی جہاں کی جو ایک اتحاد ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، اس کی روشنی میں ملک کو آگے بڑھائیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا اور اس سے ہم سب کو یہاں جینے کا بھی مزہ آئے گا اور دوسروں کو بھی ایک میسج ملے گا۔ میں آپ سب کو بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو دھنیواد کہتا ہوں، آپ کو شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اتنی بڑی تعداد میں، اور یہاں جن لوگوں نے یہ سبھا یہاں پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، اس طرح کی سبھائیں جگہ جگہ ہونی چاہیے، اور آپ سب کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا